وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد مکرم و محترم حضرات، اللہ تعالیٰ شان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام کا ایک عام معنی یعنی سلامتی والا مذہب، یہ عموماً ہم سب سنتے رہتے ہیں، جبکہ اس کا ایک اور معنی ہے جس کا نام ہے تابع داری۔ وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، جو لوٹ آیا اللہ کی طرف، یا جس نے تابع داری اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی تھا، فَأُولَٰئِکَ، یہ سارے لوگ جو اس معیار پر اترتے ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھ تکلیفیں تو آنی ہی آنی ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس پر خواہ خواہ کے ٹینشن لینے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ یا تو اللہ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ہمیں بتایا ہو کہ دنیا میں بڑے مزے، اور یہاں آ کے بالکل الٹ ہو، ایک بندہ ٹینشن لے کے یار اتنی بڑی ہستی نے ہاتھ کر لیا۔ لیکن اللہ تو کہتے ہی ہے کہ میں نے تمہیں بھیجے ہی آزمانے کے لیے، آزمائشیں ہیں۔ تو اسلام کا یہ معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام مطلب ہے تابع داری کا، اور تابع داری وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ شان خود مانے کہ یہی تابع داری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ کان حنیفا مسلما، وہ بالکل سیدھے چلنے والے تابع دار شخص تھے۔ وہ سماکم المسلمین، اللہ فرماتے کہ نام تمہارا مسلم انہوں نے ہی رکھا ہے۔ تو مسلم کا معنی ہے مان کر چلنے والا، تابع داری کرنے والا۔ اگر ہمارے اندر تابع داری نہیں تو ہمارا کوئی بھی عمل قبولیت کا درجہ نہیں پا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنی من مانی کی۔ میں ایک سادہ سی مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر کسی نے اپنے پسندیدہ اعمال کا نام دین رکھ لیا، اور جو اس کو اختیار نہیں کرتا اس کے اوپر طعن و تشنیع کے تو چھوٹی بات ہے،
اس پر کفر تک کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے جشن عید میلاد النبی مبارک کا میسج بھیجا، جواب ہی نہیں دیا۔ اس بات پر ناراضگی ہے۔ کیوں؟ بھائی دین بنانے والا کون ہے؟ دین کا مالک کون ہے؟ پھر اللہ نے دین کی تشریح کرنے والا کسے بنایا؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ دین کا مالک خود اللہ تعالیٰ اور دین کی تشریح کرنے والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور ان کی پوری زندگی، حالانکہ وہ اسلام کے اندر کی زندگی نہیں تھی، آپ کو کوئی اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اور نبی بھی سید الانبیاء ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر ہونے نہیں دی جب تک کہ وحی نہیں نازل کر دی۔ پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے قوم کے سامنے، جو مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ہم قبیلہ ہیں، آپ کی برادری ہے، ان کے سامنے آپ نے کیا پیش کیا؟ اپنا کریکٹر، اپنا کردار۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ 40 سال کا وقت گزر چکا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پختگی ان کے سامنے تھی، ان کی تجارت ان کے سامنے تھی، لین دین ان کے سامنے تھا، کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کا پورا ہونا ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے یہ جواب دیا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچا ہونے کے سوا پائے ہی کچھ نہیں۔ آج کیا ہمارے پاس کردار ہے؟ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کو فتح کرنے کی، روس کو گرا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو گرانے کے بعد پروگرام کیا دیں کہ یار ہمیں نہ دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھ کر ان کی تابعداری کرو۔ تو وہ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھائی تم خود کیوں نہیں کرتے؟ آج اسلام کے پھیلاؤ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو خود مسلمان ہے، اور جس کے پاس کوئی بڑا کوئی عہدہ ہے وہ بھی پناہ انہی الفاظ کی لیتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا میری کسی کے ساتھ انبن ہو رہی ہو اور وہ ایسے ایسے کر کے مجھے کچھ کہہ رہا، جو کہنا ہو اس نے، میں آ کے قرآن رہا، اور جب لوگوں سے بات کروں کہا دیکھو جی قرآن مطالعہ پہ کرتا، وہ اشارہ جو مجھے کر رہے تھے ہم کرتے ہیں نا جب غصے میں ہوتے ہیں، میں آگے سے قرآن کا دوں آگے۔ آج کل ریاست مدینہ بھی ایسے چل رہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینے پر غلبہ ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ وہ کام کیا تھا؟ کرنسی کا کنٹرول، معیشت یعنی اکانومی کا کنٹرول آپ نے یہود کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اکانومی کا کنٹرول ہمارا، سود ختم کیا گیا، اور ان کا سارا سسٹم سود پر جاتا تھا۔ آج ملکی وسائل کو استعمال کرنے کی بجائے یہاں ہم تو 4 ہی موسم سمجھتے ہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم کے نزدیک 12 موسم ہیں۔ ان 12 موسموں کے فوائد حاصل کرنے کی بجائے ہم بھاگتے کدھر ہیں؟ IMF کے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریاست مدینہ کا سامان رچایا۔ وہ بھائی ریاست مدینہ میں لوگ بھوکے نہیں سوتے تھے،
بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں کرتے تھے، اور امیر المومنین رات کو خود جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی کسی گھر میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جسے اناج پہنچا نہ ہو اور وہ بھوکا سو گیا ہو۔ اور انہیں ایک قصہ یاد ہے کہ انہوں نے سپہ سالار کو ہٹا دیا تھا۔ یار سپہ سالار کو ہٹانے کی وجہ بھی دیکھو، وہ بھی اسلامی عقیدہ تھا، کیونکہ عام مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید جس جنگ میں شریک ہوتے ہیں چاہے سپاہی تھوڑے ہی کیوں نہ ہو وہاں فتح ضرور ہوتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب نے سوچا کہ اس سے مسلمانوں کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، تو ایسی جنگیں بھی ہونی چاہیے جہاں خالد ابن ولید سپہ سالار تو نہیں سپاہی کے طور پر بھی شریک نہ ہو۔ انہیں مدینہ منورہ واپس بلا لیا کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا کہ جہاں یہ وہاں فتح آ جاتی ہے۔ وہ ان کی کسی نااہلی کی بنا پر نہیں تھا، ان کی اس اہلیت کی بنا پر تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے تھا کہ آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اور دیکھیں کہ اسلام کا یہ سپاہی فوت بستر پر ہوا اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے بد نصیب ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نہیں ہوئی۔ کسی نے انہیں کہا کہ اے خالد ابن ولید تجھے کبھی شہادت کی موت مل نہیں سکتی، اگر تو کافر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور یہ اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا کہ تلوار ہو اللہ کی، لقب دیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ کسی کافر کے ہاتھوں مارا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا تو فکر نہ کر، تیرے لیے غازی کے مراتب ہیں۔ تو حضرت کا مطمع نظر، نقطہ نظر کچھ اور ہے، مثالیں ان کی دینی ہیں، اور عوام الناس کے گلے پر دے چھرے پہ چھرا، دے چھرے پہ چھرا۔ ان کا ایک قصہ مشہور ہے کہ دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، عشاء کے بعد کا وقت ہے، انہوں نے کہا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کو کھانے کو نہیں ملے اس لیے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک بچہ اس عمر کا نہ ہو اس وقت تک اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ہانڈی میں پانی ہے، پانی کے اندر پتھر کنکر ہے، ان کو بہلانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں۔ حضرت واپس جاتے ہیں بیت المال سے، ان کے لیے کھجوریں اور اناج اور دیگر چیزیں لے کر آپ کا غلام اسلم جو بعد میں فتح ہے یروشلم کی فتح کے موقع پر، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر ساتھ، وہی اسلم کہتا ہے کہ حضرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن بعد اس حکومت کے معاملات میں مجھ سے ہونی ہے، تجھ سے نہیں، میں خود اٹھاؤں۔ خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے، ان کے پاس بیٹھ کر پکوایا، بچے انہیں کھا لیا، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ بچوں کی ہنسی اور کلکاریاں نہیں گونجی۔ اور وہ خاتون کیا کہتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ خلیفہ بنا ہوا، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرنا کہ کل تم مسجد نبوی شریف آنا تو تم مجھے بھی وہیں پائے۔ اگلے دن جب وہ بی بی آئی
تو اسی بندے کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو مجھے رات کے ٹائم میں اناج لا کر پکا کر کھلا کر گیا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کے اپنے پاس دین کا پورا نالج ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، انہیں یہ نام نہیں لینا چاہیے۔ یہ نام بہت مقدس ہے۔ اور ہمیں بھی، میں ایک بات میری اگر مان لی جائے، میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ یا تو یہ کہ ووٹ ڈالنے ہی نہ چاہو، تو یا 100% اپنے ووٹ کی حفاظت کرو۔ دیکھیں ملک میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں۔ سیاسی رہنماؤں کو خدا نہ بنائے کہ جو میرے علیہ کے بارے کوئی گل ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں بھائی؟ ادھر سے مثال دیتے ہو عمر فاروق کی کہ ان سے پوچھ لیا کہ جناب ساڈا کرتا بنیا نہیں تو آڈا کیویں بن گیا؟ اور امیر المومنین خطبہ دینے کی بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے خاموشی سے اس کا سوال سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے صفائی دینے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ عام عبداللہ ابن عمر تو بول۔ انہوں نے کہا جی ایک چادر مجھے ملی، ایک چادر مجھے ملی، نہ ابا جی کا کچھ بنتا تھا نہ میرا بنتا تھا، تو ہم دونوں کا کپڑا چونکہ ایک جیسا تھا تو میں نے وہ اپنے والا کپڑا والد صاحب کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح ان کا ایک کرتا بنا۔ باتیں ان کی کرتے ہیں اور اپنے احتساب کے لیے تیار کوئی نہیں۔ احتساب ہمیشہ دوسروں کا۔ آپ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر چینی مہنگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے حکمران چور ہے۔ آج چینی مہنگی سی نہیں، بہت مہنگی ہو گئی۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، حکمران چور ہے۔ یہ الفاظ یاد ہوں، یہی اگر ہم یاد رکھیں تو این الیکشن کے وقت پھر ہم برادری کے بعد میں نہیں آئے۔ اور جی میں وعدہ کیتا تو وعدہ کیتا تو اپنا وعدہ بھگتا پھر۔ ہم نے ووٹ نہیں دینا اس بندے کو، اس کی پارٹی کو نہیں ووٹ دینا۔ کچھ تو بندے کے پاس عقل ہوتی ہے۔ اگر 100% بندہ ووٹ ڈالنے جائے تو ووٹ کی چوری ہو سکتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ 40% سے زیادہ لوگوں نے آنا نہیں، 60% کے ذریعے جس مرضی گھوڑے کو کامیاب کرا دیا، RTS جب مرضی بٹھا دیا۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ 100% پبلک، 100% ووٹر میدان میں ہے، وہ ہیرا پھیری کر سکے کہ چاہے کتنے مضبوط قسم کے جرنیل کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہمارے ملک میں ویسے ہم لوگوں کو الو بنایا جاتا ہے اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی الو بنا رہا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام سے بنائے، چاہے وہ کسی سیاسی نعرے کے ذریعے بنائے، چاہے کوئی مذہبی نعرے کے ذریعے سے بنائے، ہم بننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ہمیں گدھا بنانا چاہے ہم اس کے لیے تیار، ہمیں کوئی الو بنانا چاہے ہم اس کے لیے تیار۔ یار ہم انسان بھی کبھی بنیں گے۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ یا تو بالکل کوئی بھی بندہ ووٹ ڈالنے نہ جائے، کرو ہیرا پھیری، بناؤ کس کو بناتے ہیں۔ ایک بات، یا 100% کے 100% جا کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، جس کو چاہے دیں، میں اس پر بات نہیں فی الحال کر رہا۔ جن ممالک نے اس بات کو سیکھ لیا وہاں بڑے سے بڑا جرنیل جواب دہ ہے، یا صرف اس لیے کہ یہ سمری آئی ہوئی ہے کہ ہمیں اتنے فنڈ دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فنڈ نہیں دیے جا سکتے، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دو، لے آؤ پاناما، لے آؤ فلان، لے آؤ اے چیز۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے۔ پاکستان بنانے والی قیادت جیسے ہی ختم کی گئی، میں اس لیے ختم کی گئی کہہ رہا ہوں کہ لیاقت علی خان کو مارا گیا تھا، وہ کوئی بھوکا ننگا آدمی نہیں تھا، وہ اپنی نوابی چھوڑ کر آیا تھا، پاکستان کے لیے آیا تھا۔ یہ قابو نہیں آ رہا، اڑا دو جی گولی میں۔ اب تفتیش نہ کرنی پڑے، جس کو نومینیٹ کیا گیا تھا کہ تو جو ہے اس کو مارنا ہے، اس کو موقع پر مار دیا، پکڑا ہے ہی نہیں کوئی نہیں۔ وہ ایک بندہ اور مار دیتا ہے۔ پہلے تو پستول میں 6 گولیاں چڑھتی نہیں تھی، جس دور کی یہ بات ہے، 1 گولی چڑھتی تھی بندوق میں۔ چھوٹے پستول بھی جو ہوتے تھے ان میں بھی 2 نہیں چڑھتی تھی، 1 ہی ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ 2۔
لہذا وہ اگر ایک فائر کسی اور کو کرتا تو ایک بندہ اور مرتا، اسے زندہ پکڑتے، پتہ چلتا بھی کون لوگ پیچھے ہیں۔ اور نقصان پوری قوم کو ہوا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں 30 سال حکومت میں رہا، فلاں 30 سال، کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں سوچتا کہ یار سکندر مرزا سے لے کر کون کون لوگ حکمران رہے ہیں۔ کیوں نہیں ایوب خان کا نام لیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں یحییٰ خان کا نام لیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ضیاء الحق کا نام لیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں مشرف کے سال گنے جاتے؟ انہی سالوں کو گننے آدھے سے زیادہ وقت تو ان جرنیلوں نے کھایا ہوا ہے۔ آج کون حکومت کر رہا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ تحریک لبیک عرصے سے کل بلا رہی ہے، ان کے قائد کو جیل میں رکھا ہوا ہے، عدالتیں اس کو بری کر چکی ہیں۔ چلو جس دفعہ کے تحت تم نے اسے پکڑا ہوا ہے تو کوئی بات تو کرو۔ ہر معاملے کو انہوں نے ہمیشہ بگاڑ کر معاملے کو آگے چلایا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر جن کے ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنے ان کو نوٹس تو دیں۔ کبھی وہ بھی یاد کر لو کہ یہ یورپ، یہ انگلینڈ ہمیں ٹیکس دیا کرتے تھے، یہ اسپین مسلمانوں کے زیر سایہ سلطنت تھی، یہ فرانس کا بادشاہ مسلمانوں کو خراج دیتا تھا امن کے لیے کہ جی ہم آپ سے جنگ نہیں لڑتے، آپ ہم سے سالانہ ٹیکس لے لیا کریں۔ وہ لوگ اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی آج کے ان مسلمانوں کے بڑوں نے ہم سے ٹیکس لیے تھے، آج یہ کمزور ہیں، ہم طاقت میں ہیں، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سو کریں۔ یہ کبھی ہوتا ہے کہ ملک کی فوج کا سپہ سالار ہو اور بات امن کی کر رہا ہو، اس کا کام لڑنے کی بات کرنا ہے کہ فوج تیار ہے، جہاں کہیں گے ڈانگ سوٹا کر دیں گے، لیکن یہ بار بار اپنے ہی ملک کے لوگوں کو فتح کریں اور اوپر سے ہمیں لولی پاپ دیا جا رہا ہو ریاست مدینہ کا، تو ایڈے بے عقل ہم بھی نہیں، مجبور ضرور ہے کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اور نوٹس تو جاری کرو، اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آتے ہو اور ان کے ساتھ تم بات نہیں کر سکتے، وہاں یس سر یس سر یس سر کر کے تم بولتے ہو، اور یہاں تو جانتا نہیں اگر میں نے اپنوں کے ساتھ یہ لے جائے، اور یہ قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے ہیں، وہ اشداء علی الکفار، اور کافروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کوئی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں۔ حج تو کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، اس کے دوران ایک رمل ہے بھئی آکڑ کے ٹورنا ہے، وہ کیا ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے ہیں سن 7 ہجری میں، تو اس وقت اس طرح کی بند عمارت نہیں تھی جو آج ہے، جو آج بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ نہیں تھی، بیت اللہ شریف تھا اور میدان کھلا تھا، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کفار کے مشرکین کے مکانات تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یثرب کی زمین نے ان قریشیوں کو بہت کمزور کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سارے آکڑ کے ٹورے آ جائے، پتہ نہ چلے ابھی ایسی کمزور ہے، جسمانی کمزوری تھی اس میں شک نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا ذرا آکڑ کے چلے، یہ رمل ہے۔ آج ہمارا رمل صرف بیت اللہ تک محدود ہو گیا کہ ہم نے وہی رمل کرنا ہے۔ ہمارے سارے جھگڑے آپس کے ہو گئے، آپس میں مسلمانوں میں اشداء بینہم ہو گئے کہ ہم سخت ہیں آپس میں، ورحماء علی الکفار، اور کفار کے لیے ہم بڑی مہربان ہیں۔ یس سر، ہم وی آر لبرل پیپل سر، وی ول ڈو واٹ ڈو یو سے، ہمیں بس $1 ارب چاہیے سر، بجلی کے ریٹ بتاؤ،
سر پڑے کہیں تو پہلے ہی اسی بتا دیتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرو، انہیں کہیں جو کیتے ہی کسی نے نہیں ہونا، آ لو کٹھے ہی 20 روپے بتا چھوڑے، اتنے کے مل رہے 140 کا کہ 137 کا؟ یہ ہے جی 139، مجھے کل کسی نے بتایا تھا 140 کا مل رہا ہے۔ اب کیا آپ نے لوگوں کی انکم میں اضافے کا بھی کچھ سوچا ہے؟ جو اصل میں حکومتوں کو کام ہوتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کے جتنے کام ہوتے ہیں یہ اصل میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے ڈیولپمنٹ سارے کام اپنے قریبی ATMs کو نوازنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو ٹھیکہ مل دے دو بھائی، جس کو ٹھیکہ ہے، پبلک کو کام تو دو۔ بادشاہ لوگ محلات بناتے اس لیے تھے، حالانکہ ایک محل میں رہ رہے ہوتے تھے، ایک اور محل جانے شروع ہو گئی کہ میں ایک اور بیاہ کرنے لگے، وہ واسطے کا مکان ہونا چاہیے۔ اب ایک محل بنانے کے لیے کتنے وہاں پر ورکر چاہیے ہیں، ایک انجینئر سے لے کر ایک مزدور تک، اور ان بنانے والوں نے پھر نہر زبیدہ بھی بنائی ہے اور مدینہ شریف تک، مکہ شریف تک پانی پہنچا دیا ہے، اور جو اوپر نیچے سے کہاں کہاں سے وہ گزر رہی ہے کاریز، اور پانی وہاں پہنچتا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جب ہم کام پیدا کریں گے اس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے گا، روزگار میں اضافہ ہوگا، تو یہ جو مجبوری میں ہم کو ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ کور ہو جائے، یہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ وہ کوئی ریاست مدینہ ضرور ہے، تاکہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہو، ریاست مدینہ لوگوں نے بھوکھیاں مارے ہیں، ریاست مدینہ میں عزت اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ریاست مدینہ میں 35 کے قریب افراد بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ ریاست مدینہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین نام ہے تابع داری کا۔ اگر دین اختیار کیا ہوا اسلام کے نام کا اور تابع داری ہے کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے، پتہ ہے سب کو کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، فرائض میں سے ہے، وہ قبلے کی طرف جان بوجھ کے رخ نہیں کرتا، وہاں کسی مفتی اعظم کی ضرورت نہیں، ہر کوئی کہہ دے گا کہ اس کی نماز ہوئی کوئی نہیں، پڑھ نماز رہا ہے لیکن ہوئی کوئی نہیں۔ کوئی شخص روزہ رکھ لے اور روزے کے تقاضے پورے نہ کرے، یعنی یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد کھا پی بھی لے، میرا روزہ ہے، کوئی بھی بندہ نہیں مانے گا کہ اس کا کوئی روزہ ہے، وہاں فتویٰ مفتی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس وقت ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، جو اسلام کی اصل مطالبہ ہے کہ کونو عبدا للہ، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ، من مانی چھوڑ دو، اس طرف ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کی آخری گزارش یہ ہے کہ اس میسیج کو کون کون آگے پہنچائے کہ اسلام نام ہے تابع داری کا، اسلام نام ہے، ہم کم از کم ایک دوست کو ضرور یہ بات کہیں کہ من مانی کا نام نہیں، جو کچھ اس ربیع الاول کے حوالے سے جو کچھ کیا جاتا ہے، کیا خیال ہے کہ یہ بھنگڑے کی تھاپ، بھنگڑا ہو اور تھاپ ہو اور ناچ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ میں مزامیر کو، گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، پہلے بھی تھے، لوگ بجاتے تھے، ایک دف کا سہارا لیا ہوا ہے جب ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، ڈاچیاں نکالی جا رہی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی ہے، ایک اور مسلک گھوڑا نکالتا ہے، اب ڈاچیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو جب آپ نے سمجھ نہیں میں ایک ریلی میں حور نکالی ہے، حوریں بھی نکالی جا رہی ہیں، تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دین کو مذاق بنا رہے ہیں،
اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز پر میں الگ الگ سے بات کروں، میں آپ کی خدمت میں دست بستہ ہاتھ باندھ کر یہ بات عرض کر دوں کہ دین نام ہے، اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا۔ اس کے اگر ہمارے اندر تابعداری نہیں اور ہم پورے جہان کو اپنے ساتھ پہ اٹھا کے پھر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پیغام کم از کم ایک بندے کو تو پہنچائیں، ایسے بندے کو پہنچائیں اور اسے بھی ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ نے بھی آگے پہنچانا، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو کہ کیا جو عمل ہم کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، صحابہ نے اس کو کے بارے میں کیا سمجھا۔ اب جیسے کئی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھی، جیسے کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن آپ کا وہ جو کتابت کرایا ہوا قرآن کریم کا مسودہ تھا وہ موجود تھا، جو کئی چیزوں پر تھا، لکڑی کے ٹکڑے پر، ہڈی کے ٹکڑے پر ہے، کوئی جھلی پر ہے، جیسے جیسے چیز میسر آئی ویسے ویسے ہے۔ جب صحابہ کو یہ خدشہ ہوا کہ حافظ قرآن تو فوت ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی جنگ ہی مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے یہی کام کیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس میں 400 تو صرف حفاظ صحابہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، مجموعی طور پر 1200 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 400 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ تب یہ سوچا گیا کہ بھئی قرآن پاک کو ایک مجموعے کی شکل میں موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز بظاہر نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پورا کرتی ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ دین محفوظ رہے، لہذا اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ کیا آج کوئی اس بات پر ضد کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیروں تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، میں بھی تیر تلوار کے ساتھ؟ یہی 1857 میں یہی مسئلہ بنا تھا۔ مسلمان لڑ رہے تھے، نواب جن کے پاس ریاستیں تھی وہ لڑ رہے تھے، دھوکے جو ہوئے وہ الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس وقت کیا تھا، ان سب کے پاس تیر تھے، تیر کمانیں تھیں، تلواریں تھیں، ان کے پاس بندوقیں آ گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس بندوقیں تھیں، وہ دور سے فائر مارتے تھے، یہ تیر بیچارہ ابھی تول رہا ہے اور یہیں پر تیر گیا گیا اور گولی ادھر لگی، بندہ گیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس وقت میں چل رہے ہو اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، اب قوت حاصل کرو۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس پیغام کو کہ رب کے رسول کی بات مان کر چلنے کا نام اسلام ہے، دین ہے۔ اگر ہم مان کر نہیں چل رہے تو پھر ہمیں کس کھاتے میں رکھا جائے گا، وہ تو پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت